منہاج المسلم درس نمبر 88 شروط الصلاۃ علی المیت، میت پر نماز جنازہ پڑھنے کی کیا شرط ہے؟ فروضہا، اور نماز جنازے کی فرض چیزیں کیا ہیں، اور کیفیتہا، نماز جنازہ پڑھنے کی کیا صورت ہے، کس کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے؟ تو یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنے والے ہیں مصنف صاحب۔ فرما رہے کہ یشترط للصلاة علی الجنازۃ ما یشترط للصلاة من طہارۃ الحدث والخبث وستر العورہ واستقبال القبلہ۔ نماز جنازہ ایک نماز ہے جیسے دیگر نمازوں میں بے وضوگی درست نہیں، مانا کہ آدمی کا طاہر ہونا، پاک ہونا لازم ہے، بغیر وضو کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے گندگی وغیرہ نجاست لگی ہو وہ ہٹائے گا، عورت کو چھپائے رکھے گا، برہنہ نہیں پڑھ سکتا، اور قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھے گا۔ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا نام دیا ہے، فرمائے کہ صلو علی صاحبکم۔ دیکھ، فروضها، نماز جنازے کی فرض چیزیں کیا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ فروض صلاۃ الجنازہ ہی القیام للقادر علیہ، جو اس پر قدرت پائے نا وہ نماز جنازہ کو قائم کرے گا اور کھڑے پڑھے گا، کھڑے بیٹھے گا نہیں۔ والنیت، اور نیت کرنا بھی فرض، لقولی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ وقراءۃ الفاتحہ، کیا کرے؟ الحمد شریف بھی پڑھ لے۔ 4 تکبیر نماز جنازہ ہے نا، پہلی تکبیر کے بعد ہمارے احناف حضرات کے نزدیک ثنا پڑے گا۔ دیگر حضرات شوافی وغیرہ حضرات عرب جو ہے نا وہ قرات فاتحہ بھی پڑھتے، کسی نے پڑھ لے تو کوئی مشکل نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ حمد اور ثنا دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں نا، اللہ کی حمد کرنا، ثنا تعریف کرنا، مگر ثنا بہتر ہے سبحانک اللہم وغیرہ پڑھ لے۔ دوسری تکبیر میں پھر کیا کرے؟ والصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لے۔ تیسرے میں پھر کیا کرے؟ دعا پڑھ لے، دعا۔ چوتھی تکبیر کے ساتھ سلام ہوتا ہے۔ والتکبیرات الاربع، 4 تکبیر ہیں۔ والدعاء والسلام، دعا سلام ہے۔ پھر کیفیتها، کیفیت اس کی کیا ہے کہ توضع الجنازہ والجنائز قبلتاً، ایک میت کا جنازہ آ گیا یا 2 3 4 5 جتنے بھی آ گئے ہو نا، قبلے کی طرف رکھی گئے سے لائن میں۔ ويقف الامام والناس وراء 3 صفوف اکثر، طاق صفے بنا دی، 3 5 7 اس طرح سے بنا سکتے، 3 بہتر ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ 3 صفوف فقد وجبت، جس شخص پر 3 صفے لوگ نماز جنازہ پڑھ لی اس کی مغفرت ہو جائے گی، جنت واجب ہو جائے گی۔ دیکھ، پھر اس کے بعد کیا کر لے؟ اللہ اکبر کہہ دے، فاتحہ پڑھ لے یا ثنا وغیرہ پڑھ لے پہلی تکبیر کے بعد، اور تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا۔ یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، دیگر حضرات کی نزدیک اٹھا سکتے ہیں، اگر ہاتھ اٹھانا چاہے، نہیں اٹھانا چاہے تو بس رکھ لے ناپ پر۔ پھر اس کے بعد جب دوسری تکبیر ہو جائے نا تو درود شریف پڑھ لے، جو صلاۃ ابراہیمی ہے نا، درود شریف، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد، یہ والا درود پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد تیسری تکبیر کہہ دے اللہ اکبر، اس کے ساتھ سر اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر میت کے لیے دعا شروع کر، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، یہ دعا، یہ والی جو دعا ہے نا پڑھ لے۔ ثم کبر، پھر چوتھی تکبیر کہہ دے، اور اس کے بعد دعا پڑھ سکتا ہے، یا نہ پڑھے تو کیا کر لے؟ سلام پھیر دے بس مباشرتاً۔ تو یہ طریقہ ہے اس کا۔ المسبوق فی صلاۃ الجنازہ، اگر ایک شخص سے نماز جنازہ کی 1 2 تکبیر نکل گئی، وہ کیا کرے گا؟ مثلا ایک شخص کی 1 تکبیر فوت ہو گئی، وہ آ گیا، یا دوسری تکبیر میں امام لگا ہوا تھا، یہ پہنچ گیا، ایسے شخص کو مسبوق کہتے ہیں۔ اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ المسبوق ان شاء قضا ما فات من التکبیر متتابعا وان شاء ترک وسلم مع الامام، لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لعائشہ وقد سألت انه يخفى عليها بعض التکبیر لا تسمعه۔ حضرت عائشہ صاحب نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کہ بعض اوقات ہم سے تکبیر جو ہے سن نہیں پاتی، وہ کیا کر لے؟ اس کا فرمایا کہ ما سمعت فکبر، جو آپ کو سنائی دے وہ کر لو، آپ پڑھ لو، اما فات کہ فلا قضا علیہ، جو فوت ہو جائے اس کی کوئی قضا نہیں۔ اگر ایک شخص مثلا دوسری تکبیر میں پہنچ گیا، تیسری تکبیر میں پہنچ گیا، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟
امام کے ساتھ سلام بھی پھیر سکتا ہے مگر یہ بھی کر سکتا ہے. دیکھیں ایک تکبیر تو اس کی امام کے ساتھ ہوگی نا، 3 باقی ہے، 3 کر لے اپنے ساتھ. دعا وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ادھر پھر لوگ ادھر ادھر جائیں گے نا. بس صرف تکبیر کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر لوگ سکون سے رہے پھر پڑھ سکتے.